اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا 15واں روزہ ہے اور 14 یا 15 روزے کے بعد انشاءاللہ عید الفطر ہوگی۔ مساکین، غریبوں اور محتاجوں کے لیے جو فطرانہ واجب کیا گیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے فیضان مدینہ پنیالہ کے جناب مفتی صفی زمان صاحب سے ہم معلومات حاصل کریں گے کہ فطرانہ ہے کیا چیز، کس پر واجب ہے، کون ادا کرے گا، کس کو ادا کیا جائے گا اور کس حساب سے ہوگا، یہ ہم معلومات حاصل کریں گے۔ جناب مفتی صفی زمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں تاکہ ان صدقہ کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں اور ان کے لیے آپ دعائیں کریں، کیونکہ آپ کی دعائیں ان کے دلوں کے لیے چین اور سکون ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو یا نفلی صدقہ ہو، اس کے ذریعے بندے کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بندہ مستحق بنتا ہے۔ صدقہ فطر کے اور کئی برکتیں ہیں اور فوائد ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کی وجہ سے بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی تکمیل ہوتی ہے اور محبت کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک مالدار اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا، صدقہ فطر ادا کرے گا، غریب کی مدد کرے گا، تو ظاہر بات ہے کہ غریب کے دل میں اس مالدار کی محبت پیدا ہوگی، غریب اس مالدار کے لیے دعائیں کرے گا، اس کی کاروبار، اس کی مال کی زیادتی کے لیے دعائیں کرے گا۔ تو صدقہ فطر کے اور بھی کافی برکتیں ہیں، کافی فوائد ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ بیان ہم نہیں کر سکتے۔ آج صرف مسائل ہم بیان کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہے اور صدقہ فطر ادا کون کرے گا؟ تو صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو شرعی اعتبار سے مالدار کہلائے، یعنی جو نصاب کا مالک ہو، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس پیسے ہو، مثلا اس کے پاس نقد پیسے پڑیں جن کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی یعنی 88,000 روپے بنتی ہو، یا اس کے پاس سامان تجارت ہے جس کی مالیت 88,000 روپے، یا بانڈ اس کے پاس پڑیں، یا گھر کے اندر سامان جو ضرورت سے زائد ہے اور اس کی مالیت جو ہے 88,000 روپے بنتی ہو۔ مثلا ضرورت سے زائد ایسا سامان پڑا جو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، یا مطلب ایئر کولر پڑا ہے، یا خراب ای سی پڑا ہے، یا خراب ایئر کولر پڑا ہے، تو یہ ایسے تمام چیزیں جس کو ہم کباڑ کا سامان کہلاتے ہیں، اس کی مالیت بھی اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچے تو ایسے شخص بھی نصاب کا مالک کہلائے گا اور اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ صدقہ فطر یہ کس وقت واجب ہوتا ہے اور کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کے دن صبح کے وقت، یعنی عید الفطر کے دن جب صبح کا وقت شروع ہو جائے اور سحری کا وقت ختم ہو جائے اور صبح کی نماز پڑھنی جائز ہو جائے، تو اس وقت جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا، تو یہ وجوب کا وقت ہے۔ اچھا، صدقہ فطر یہ بندہ کس وقت ادا کر سکتا ہے؟ صدقہ فطر بندہ
ہر وقت ادا کر سکتا ہے، یعنی عید سے پہلے بھی عید کے بعد بھی۔ بہتر یہ کہ بندہ عید سے پہلے ادا کر لے، بلکہ رمضان سے بھی پہلے ادا کر لے، تاکہ جو غربا ہے، جو مساکین ہیں، وہ تیاری کر لے عید کے لیے اور رمضان کے لیے۔ تو اس وجہ سے صدقہ فطر بہتر یہ کہ بندہ عید سے پہلے ادا کرے۔ بندہ کن لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا؟ جو شخص نصاب کا مالک ہو، جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا اور چھوٹے بچیوں کا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ آدمی پر اپنے گھر والوں کا، یعنی اپنی بیوی کا یا اپنے ماں باپ کا یا بڑے بچیوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ واجب نہیں، لیکن اگر ان کی اجازت سے یہ ان کا بھی ادا کر دے، یعنی ماں باپ سے اجازت لے لی، ان پر واجب تھا اور ان سے اجازت لے کے یہ ماں باپ کی طرف سے بھی ادا کرے، گھر والے جو بیوی ہے اس پر واجب تھا تو اس سے اجازت لے لیا اور اس کی طرف سے بھی ادا کر لے، تو اس طرح بھی ان کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا کہ ظاہر بات ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ اس نے مدد کی ہے۔ بہرحال صدقہ فطر بندہ اپنا ادا کرے گا اور اپنے چھوٹے بچیوں کا ادا کرے گا۔ واجب اس پر یہی ہے، اپنے گھر والوں کا یا ماں باپ کا یا بڑے بھائیوں کا یا بڑے بچیوں کا صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر بندہ کن لوگوں کو دے سکتا ہے؟ تو یہ اگر ہم یہ جان لیں کہ صدقہ فطر بندہ کن لوگوں کو نہیں دے سکتا تو یہ پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی یہ بات معلوم کرنے میں کہ بندہ کن لوگوں کو دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر بندہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا۔ اصول کہتے ہیں ان لوگوں کو جن سے بندہ پیدا ہوتا ہے، یعنی باپ ہے، باپ کا باپ ہے، ماں ہے، ماں کی ماں ہے، تو یہ اصول ہے، جتنا اوپر بندہ چلتا جائے ان کو بندہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتا، یعنی بیٹا ہے اور بیٹی کی اولاد ہے، بیٹی ہے اور بیٹی کی جو اولاد ہے، یہ سارے نیچے تک یہ فروع میں سے آتے ہیں، ان کو بھی صدقہ فطر بندہ نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتی، اور جو سادات ہوتے ہیں، جو سید ہوتے ہیں، ان کو بھی بندہ صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جو غریب مسکین ہوتا ہے تو ان کو بندہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جس شخص نے روزے نہ رکھے ہو تو کیا وہ صدقہ فطر دے گا؟ تو بھائی صدقہ فطر کا جو تعلق ہے وہ مال کے ساتھ ہے، صدقہ فطر کا تعلق روزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جس شخص نے روزے نہ رکھے ہو بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، یا بلا عذر بھی روزے نہ رکھے ہو نا، وہ بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنا بندہ دے گا، اس کی مالیت کیا ہے؟ تو صدقہ فطر اگر ایک شخص گندم یا آٹے کے حساب سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو مقدار ہے وہ ہے نصف سا۔ نصف سا کی جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 2 کلو سے بھی 80 گرام کم، آسانی کے لیے ہم 2 کلو بتاتے ہیں۔ تو اگر وہ گندم یا آٹے کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی مقدار ہے 4 کلو، یعنی 4 کلو جو، 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا ان کی قیمت۔ اب لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، وہ ڈائریکٹ جو ہے ہم سے پیسوں کا پوچھتے ہیں، تو آسانی کے لیے ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو فی کا جو صدقہ فطر ہے وہ ہے 170 روپے، اور اگر آپ جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو پھر فی کا جو صدقہ فطر ہے وہ ہے 560 روپے۔ اگر آپ کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو پھر فی کا صدقہ فطر ہے 1600 روپے، اور اگر آپ کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو پھر فی کا صدقہ فطر ہے 2800 روپے۔ یہ مختلف ہم نے اس وجہ سے بیان کی کہ ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اور جس کو جتنی استطاعت ہو تو اسی کے اعتبار سے پھر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں حالت یہ ہے
کہ ایک شخص ارب پتی ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر کشمش کے اعتبار سے ادا کرے تاکہ غریبوں کا، مسکینوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ہمارے نہیں لگتا صحیح. ڈیرا ڈیرا مننا، بہت مہربانی جناب. یہ تھے مفتی مولانا سخی زمان صاحب، ہم ان کے مشکور ہیں. صدائے پنیالہ کو انہوں نے وقت دیا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.